اطلاعات کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب نے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور الیکشن کمیشن کے ذرائع سے، اور ان سے بات چیت کی ہے، رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، اس طرح کی خبر ہے۔ اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اور دوبارہ سبمٹ کروا دے اپنا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں 8 فروری سے پہلے، اور اس طریقے سے اس کا جو ایز پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن اس کا ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر ان کو سمبل جو ہے وہ بھی مل جائے گا واپس، بلے کا نشان بھی ان کو واپس مل جائے گا، اور نہ صرف بلے کا نشان مل جائے گا بلکہ الیکشن کے نتائج جو آئیں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہوگا اس کو چوری ہونے سے بچایا جا سکے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بھی اسی تناسب سے ان کو مل جائیں گی۔ یہ ایک اچھی سوچ پیدا ہوئی ہے، اس اچھی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اب معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کی ہے اس سلسلے میں، اور مشاورت ابھی ہونی ہے، مزید ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پروسیجر کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ریویو پیٹیشن بھی فائل کی جا رہی ہے، اور ریویو پیٹیشن میں بھی یہ کہا جائے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے اور انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر یہ سارا کھیل کھیلا گیا، لہٰذا اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور یہ ایک سیف ایگزٹ ہوگا سپریم کورٹ کے پاس بھی، اور جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا ان کے پاس بھی ایک محفوظ راستہ ہوگا کہ اس کو انڈو کیا جائے، ادروائز اس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سائفر ٹرائل کا جو کالعدم قرار دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا، دوبارہ از نو شروع کروایا گیا، اوپن کورٹ میں شروع کروایا گیا، تو اس میں وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، اور 21 نومبر 2023 کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ کالعدم قرار دے دیا جائے، جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ کالعدم قرار دے دیں۔ اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا، یہ درست نہیں تھا، ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور راجہ رضوان عباسی صاحب کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی ڈی سی اور چیف کمشنر اسلام آباد سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عمران خان صاحب اور جج ابو الحسنات کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اب یہ ہے معاملہ، کیونکہ سائفر کیس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ سائفر جو ہے وہ گلے کا پھندا بنے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے حقیقی کردار ہیں۔